دوستو آج آپ کو ایک کمنٹ کیے گئے ہیں، اس کا جواب دینا ہے۔ ایک کمنٹ یہ کیا گیا ہے کہ اسلام پوری دنیا کے لیے سر کا درد بنا ہوا ہے۔ تو امریکہ جیسے دیش کے لوگ بھی، جسے لوگ کہتے ہیں سپر پاور ہے، ایسی جگہ کے لوگ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج آپ کو ایک کمنٹ کیے گئے ہیں، اس کا جواب دینا ہے۔ ایک کمنٹ یہ کیا گیا ہے کہ اسلام پوری دنیا کے لیے سر کا درد بنا ہوا ہے۔ تو دوستو میں یہ کہتا ہوں، کسی بھی کمنٹ کرنے سے پہلے یا کسی کو بھی کچھ کہنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کر لی جائے۔ اور تحقیق کا سب سے آسان ذریعہ ہے موبائل کھولو، گوگل پہ جاؤ اور جانے کے بعد سرچ کرو کہ دنیا کا سب سے زیادہ اور سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب کون سا ہے۔ تو آپ کو گوگل سے پتہ چلے گا کہ دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ اگر یہ سر کا درد بنا ہوا ہوتا یا اس کے اصول غلط ہوتے یا لوگوں کو نقصان پہنچانے والے ہوتے تو پوری دنیا کے اندر اس کو فالو کرنے والے اتنے زیادہ نہ ہوتے اور اس کو ماننے والے بھی اتنے زیادہ نہ ہوتے اور اتنی تیزی سے یہ مذہب پوری دنیا کے اندر نہیں پھیلتا۔ تو دوستو پوری دنیا کے اندر سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ تو ہر آدمی کو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زبردستی سے پھیلایا گیا ہے۔ تو دوستو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پہلی بات تو یہ کہ اسلام زبردستی سے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، اور اگر کسی کو زبردستی کلمہ پڑھوا بھی دیا تو زبردستی کلمہ پڑھوانے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی تلوار کے ذریعے سے پھیلایا گیا، تو میں یہ کہتا ہوں آپ اب تحقیق کریں کہ امریکہ کے اندر، افریقہ کے اندر، دوسرے دیشوں کے اندر کتنے لوگ ہر روز مسلمان بن رہے ہیں، یا سال میں کتنے لوگ مسلمان بن رہے ہیں، یا مہینے میں کتنے مسلمان لوگ بن رہے ہیں۔ پھر آپ ان کے مسلمان بننے کی وجہ کے بارے میں تحقیق کریں گے، پڑھائی کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آدمی کے پاس کوئی بھی تلوار لے کر نہیں گیا۔ اب دنیا کے اندر جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کیا وہ تلوار کی وجہ سے مسلمان ہو رہے ہیں؟ بغیر تلوار کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور کوئی ان کو سمجھانے بجھانے بھی نہیں جا رہا کہ مسلمان بنو، بلکہ وہ اسلام کو پڑھ کر بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے سائنسدان اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ کیونکہ دوستو اسلام کے اندر جو قاعدے قانون ہے نا، وہ ایسے ہیں کہ دوسرے مذہب کے اندر نہیں پائے جاتے۔ ایک میں آپ کو بتا دوں، جیسے شراب اسلام کے اندر حرام ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو شراب پینے والے کو سزا دی جائے گی۔ اسی طریقے سے جوا اور سٹہ، جس سے بہت سارے لوگ برباد ہوتے ہیں، اسلام میں یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ سود بیاج، یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کو سود پہ پیسے دیتا ہے اور اس سے بیاج زیادہ لیتا ہے، اور یہ آدمی مالدار کا مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، دوسرا آدمی غریب کا غریب رہ جاتا ہے۔ تو شریعت میں اسلامی حکومت ہوگی تو ایسے آدمی پر بھی سزا دی جائے گی۔ ایسے ہی زنا کرنے پر کوئی آدمی اپنی بیوی جیسے تعلقات کسی بیوی کے علاوہ عورت سے کرے گا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی، اور اگر چوری کرے گا تو اس کا ایک ہی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یعنی ایسے قاعدے قانون ہیں اسلام کے اندر، اتنی خوبصورتی ہے، اور اتنی نشے کی چیزوں سے بچایا گیا ہے، اور بہت ساری چیزوں سے بچایا گیا ہے جو اور دوسرے مذہب کے اندر نہیں بچایا گیا۔ ہر چیز کے اندر صحت کا بھی دھیان رکھا گیا ہے اور اخلاق کا بھی دھیان رکھا گیا ہے۔ تو دوستو جب یہ چیزیں آدمی دیکھتا ہے کہ ایسی چیزیں اسلام نے منع کری ہے
کہ ان کے رکنے سے کتنے فائدے ہیں، نماز پڑھے گا تو آدمی کتنے فائدے ہیں، ختنہ کروائے گا تو کتنے فائدے ہیں، وضو کرے گا تو کتنے فائدے ہیں، رات کو اس طریقے سے سوئے گا۔ اسلام میں سونے میں بھی فائدے ہیں، جاگنے میں بھی فائدے ہیں، استنجا کرنے میں بھی فائدے ہیں، چلنے میں فائدے ہیں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، روزہ رکھنے میں فائدے ہیں، نماز پڑھنے میں فائدے ہیں۔ ہر چیز کے جب آدمی فائدوں کو دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے تو امریکہ جیسے دیش کے لوگ بھی، جسے لوگ کہتے ہیں سپر پاور ہے، ایسی جگہ کے لوگ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ تو جب امریکہ کے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے اور وہ پڑھیں گے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو کچھ کہنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ اسلام کو پڑھیں، اچھی طریقے سے پڑھیں، پھر اس کے بعد جو آپ کی مرضی ہو پھر آپ اس بات کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔